اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اپنی سٹوری کی طرف۔ جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے۔ آج کی سٹوری ہمارے بہت ہی اچھے ایک سبسکرائبر نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، جنہوں نے اپنا نام ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ تو آئیے چل کر ان کی سٹوری ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہماری فیملی کی یہ ایک سٹوری ہے جو بیسیکلی میری خالہ سے ریلیٹڈ ہے، جو بلیک میجک کی وجہ سے اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ آج سے 10-11 سال پہلے میری خالہ کی ڈیتھ ہوئی۔ ان کے اوپر سخت بلیک میجک کیا گیا تھا، اور اس ٹائم ان کی ایج 27-28 سال تھی، اور ان کے اوپر بہت ہی خطرناک قسم کے معاملات کروائے گئے تھے۔ ہمیں کافی لیٹ پتہ چلا کہ ان کے اوپر اس طرح کے معاملات ہیں، ورنہ ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ انہیں کوئی میڈیکل ایشو ہے اور وہ اسی وجہ سے بیمار ہیں۔ تو ہم لوگ ہاسپٹل وغیرہ میں علاج کرواتے رہے، اور ٹائم کافی گزر چکا تھا، اور بالکل اینڈ میں جب ہمارے بس میں نہیں رہی یہ ساری چیزیں، تو اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کے اوپر بلیک میجک ہوا ہے، اور ہمیں ان کی ڈیتھ کے بعد پتہ چل گیا تھا کہ یہ کس نے کروایا ہے۔ لیکن ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہی تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ہم لوگوں کو اس ٹائم یہ بھی آفر تھی کہ ہم لوگ ان کے معاملات ان کے اوپر ریورس کروا دیں، لیکن ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جاتا۔ ہماری خالہ ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ 2012 میں وہ 2 مہینے ہمارے پاس رکی تھیں، اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد ان کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا۔ ہم لوگ اس ٹائم کافی چھوٹے تھے اور اسکول جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ہم جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو ہمیں نیوز ملی کہ آپ کی خالہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو بھائی جب ہماری خالہ ہمارے گھر آئی، اس دوران ہمارے گھر میں ایک عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی، اور ہمارے گھر میں بالکل ایسا لگتا تھا کہ واقعی کوئی چیز ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے ساتھ سپر نیچرل چیزیں ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت سی جگہوں پر اپنی خالہ کا علاج کروایا، لیکن جو کرنے والے تھے انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، اور مختلف طریقوں سے وہ لوگ کرواتے رہے، بار بار مختلف لوگوں سے کرواتے رہے، اور سیم ہم ڈیفرنٹ لوگوں سے ان کا علاج بھی کرواتے رہے۔ بٹ ان دی اینڈ ہم لوگ ہار گئے اور وہ لوگ جیت گئے جو انہوں نے کروایا تھا۔ تو ان 2 منتھ میں ہمارے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے جو کہ ہم لوگوں کو آج بھی یاد ہیں، ہم لوگ کبھی بھی نہیں بھولے ہیں۔ رات مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر تک ہمارے گھر میں کچھ اس طرح کے معاملات پیش آتے تھے کہ برتن بجنا، چھن چھن کی آواز آنا، اور ایسا لگنا کہ کوئی بندہ سامنے سے گزر کے گیا ہو، اور جیسے ہم اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے جائیں صحن کی طرف تو وہ آواز آنا بند ہو جائے اور وہ چھن چھن کی آوازیں نہ آئیں۔ میں بیسیکلی کراچی ناظم آباد سے ہوں، تو اس ٹائم لائٹ جایا کرتی تھی، تو جب پورے گھر میں اندھیرا ہوتا تھا تو آوازوں اور حرکت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، ہماری بری حالت ہو جایا کرتی تھی۔ میری خالہ کو ان چیزوں نے انٹرنلی اتنا ڈیمیج کر دیا تھا کہ وہ کینسر کی پیشنٹ بن گئی تھی، اور وہ پوری رات درد و تکلیف میں تڑپتی رہتی تھی۔ تو جو خالہ کو علاج کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ 7 سمندر کی لہروں کا پانی لے کر آئیں اور کیلے منگوائیں۔ انہوں نے 4 کمروں کے اندر کیلے لگائے، سب کمروں میں اور 4 کارنر پہ انہوں نے کیلے لگائے، اور سمندر کے پانی کو انہوں نے پورے گھر میں چھڑکاؤ کیا، اور گھر کا مین اور گلی والا دونوں گیٹ کھلوا دیے، اور کہا کہ آپ اپنے کمروں میں اندر رہیں، نہ باہر سے کوئی آئے گا اور نہ گھر سے کوئی جائے گا، دونوں دروازے کھلے رہیں گے۔ اور انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ کافی ٹائم پڑھائی کرنے کے بعد ہمارے گھر میں کچھ سکون ہوا،
لیکن میری خالہ بالکل ٹھیک نہیں ہوئی۔ ان کے اوپر وہ معاملات جاری رہے اور کافی دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بیسیکلی کروانے والے ہمارے اپنے ہی تھے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اور پھر سیم سلسلہ میری دوسری خالہ کے اوپر بھی شروع ہو گیا۔ تو جب دوسری خالہ کے اوپر یہ معاملات شروع ہوئے تو جو علاج کر رہے تھے ان پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ان خالہ کا علاج تو نہیں کر سکے پراپر، لیکن ان کو ہم بچا لیں گے، کیونکہ وہ انٹرنلی اتنی ڈیمیج ہو گئی تھیں کہ ان کی رکاوٹ کرنے کے باوجود بھی وہ بچ نہیں سکی، کیونکہ وہ بالکل اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ انتقال کا 100واں والا دن تھا۔ میں اپنے نانیہال میں اپنی خالہ کے گھر پر ہی تھا۔ باقاعدہ میں نے کسی شخص کو محسوس کیا اور دیکھا، اور وہ اس طرح دیکھا کہ میں واش روم والی سائڈ پہ گیا۔ بیسیکلی ٹینٹ گھر کے نیچے لگے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ایک فلیٹ تھا اور اس کے نیچے ٹینٹ لگے ہوئے تھے اور سب لوگ وہاں پہ تھے۔ تو میری دوسری خالہ جن کے اوپر معاملات شروع ہوئے تھے، ابھی وہ اوپر کی طرف آئیں کسی کام سے، اور میں ان کے پیچھے پیچھے آیا کیونکہ مجھے واش روم جانا تھا، اور میں جلدی سے واش روم چلا گیا۔ انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے آیا ہوں، تو جاتے ہوئے انہوں نے گیٹ لاک کر دیا۔ تو میں واش روم میں تھا کہ سڈنلی واش روم کی لائٹ بند ہو گئی، تو میں سمجھا کہ شاید کسی نے مذاق کیا ہو۔ تو جب میں نے واش روم سے باہر نکل کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور پورا روم لاک تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ روم کس نے لاک کیا ہے، اور باقاعدہ مجھے وہاں کسی کی موجودگی فیل ہوئی کہ کوئی چیز ہے وہاں پہ۔ تو اس ٹائم تو میں خالہ کی ڈیتھ کی وجہ سے کافی اپ سیٹ اور اداس تھا، اور میں نے اتنا دھیان نہیں دیا اس چیز پہ، اور میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تو میں نے جب اوپر دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ سامنے کوئی کھڑا ہے، تو مجھے تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ تو اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا یا حرکت کرتا، اتنے میں میرے ماموں لوگ اوپر آئے گھر کے اندر، اور انہوں نے گیٹ کھولا تو میری جان میں جان آئی، اور میں نے اپنے ماموں کو بولا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو انہوں نے ہنس کے ٹال دی یہ بات کہ بچہ ہے، ڈر گیا ہوگا، اکیلا جو تھا۔ اور ہم لوگوں نے پھر مولانا صاحب سے دوبارہ رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اب وہ مخلوق آپ کے ساتھ ہے جس نے آپ کی بہن کو ان معاملات میں پہنچایا تھا، اب وہ آپ کے اوپر ہے، اور اب وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہی، وہ آپ کو بھی مارنا ہی چاہ رہی ہے۔ اس درمیان بہت سے واقعات ہوئے ہمارے ساتھ، اگر میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ شیئر کروں گا تو سٹوری بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں۔ انہوں نے تانبے کی ایک پتیلی منگوائی اور اس میں پانی بھرا اور اس پر پڑھائی کی۔ اس کے بعد وہ پتیلی انہوں نے میری خالہ کے بیڈ کے نیچے رکھ دی اور کہنے لگے کہ میں صبح آؤں گا اور یہ پتیلی ہم نکالیں گے، اس کے بعد میں دیکھوں گا، تب تک یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ میں ابھی بھی پڑھائی کر رہا ہوں اور گھر جا کے بھی ایک وظیفہ کروں گا، اور میں صبح آ کے آپ لوگوں سے ملتا ہوں۔ تو جب وہ لوگ اگلے دن آئے ہیں تو ہم لوگ وہیں پہ تھے۔ جب وہ پتیلی باہر نکالی تو اس کا پانی جو بالکل صاف تھا بلیک ہو چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گٹر کا پانی ہو۔ انہوں نے ایک چمٹا اس پانی میں ڈالا اور جب اسے باہر نکالا تو اس پانی میں سے ایک پتلا نکلا، اور اس پتلے کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں اور اس کے اندر بہت سی سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے ہماری خالہ کو کہا کہ بی بی، اس حساب سے تو آپ کی ٹانگیں ہی نہیں ہونی چاہیے، اس حساب سے یہ پتلا ہے، کیونکہ میری خالہ بہت عبادت گزار تھیں اور اللہ نے ان کو بڑی ہمت دی تھی۔ تو میری خالہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ میرے رب کا کمال ہے اور میرے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے۔ مجھے اتنی ہمت ہوئی ہے کہ انہوں نے میری دوسری خالہ کے ساتھ بہت برے معاملات کیے ہوئے تھے۔ اس پتلے کے اکارڈنگ میری خالہ کی ٹانگیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، یعنی کہ چل پھر نہیں سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان میں اتنی طاقت تھی کہ اس کالے جادو کا اثر بھی کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد ان کا علاج چلا کافی عرصے تک، اور الحمدللہ اب وہ ٹھیک ہیں، پر اب بھی کبھی کبھی یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں اور میری خالہ جا کے اپنا اتار کرواتی رہتی ہیں۔
تو یہ میری ایک سٹوری تھی، اسے اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جی تو پیارے دوستو، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔